الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ گزرنے کے بعد انسان میں بندوں میں دو طرح کی کیفیات ہوتی ہیں۔ یا تو انسان ہدایت کی طرف اور اللہ کو راضی کرنے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور یا انسان ہدایت کے راستے سے واپس لوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دو کیفیات ہوتی ہیں، کچھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہدایت کے راستے سے واپس لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہدایت کے راستے سے واپس کیوں لوٹتے ہیں؟ اس لیے کہ رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے عبادت کا، روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، سحری افطاری کی پابند ہوتے ہیں۔ اس رمضان میں عبادت کے ماحول میں تو دین کی طرف آنا آسان ہوتا ہے، لیکن رمضان جو ہی جاتا ہے وہ عبادت کا ماحول ختم ہوتا ہے۔ جب عبادت کا ماحول ختم ہوتا ہے تو انسان کے اندر جو ایمان کی اصلی کیفیت ہوتی ہے وہ واپس لوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اس نے ایمان کو پختہ کر لیا وہ تو ہدایت پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو ایمان پختہ نہیں ہوا، ایک عادت کے طور پر وہ رمضان کے مہینے میں سے گزر رہا تھا تو وہ ہدایت سے واپس لوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کے سامنے سچی توبہ کرے۔ جب تک سچی توبہ نہ کرے، ماحول کے مطابق چلتا رہے، وہ انسان اللہ کے ہاں کامیاب انسان نہیں ہے، نہ دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت میں کامیاب ہے۔ اس لیے دنیا میں بھی ناکام انسان وہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، اس لیے کہ گناہ انسان کو اللہ تعالی سے دور کرتے ہیں۔ انسان کو جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کے حل کے لیے انسان اللہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، اے اللہ میری مشکل حل کر دے۔ اور جب انسان دیکھتا ہے بعض مرتبہ کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، جلدی قبول نہیں ہو رہی تھی، اس کی مشکل جلدی حل نہیں ہو رہی ہوتی، اس کو اپنا مطلب اور مقصد جلدی نہیں مل رہا ہوتا، تو اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اس کے سارے اسباب نہیں ذکر کر رہا، لیکن ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے جو گناہ جمع ہو جاتے ہیں، یہ گناہ اس کی دعا کی قبولیت میں اور اس کو مقصد پانے میں رکاوٹ بنتے ہیں، گناہوں کا بڑھ جانا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ بن معاذ الرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم دعا کرو اور اس دعا کے بعد تمہیں قبولیت جلدی نظر نہیں آ رہی تو پھر یہ سمجھ لو کہ اس دعا کی قبولیت کے راستے میں تمہارے گناہ رکاوٹ ہے، اس دعا کی قبولیت کے راستے میں تمہارے گناہ رکاوٹ ہے، ان گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ تو گناہ دعا کی قبولیت میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں۔ انسان دنیا میں جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو دعائیں کرتا ہے، ایمان والے کے پاس تو ہتھیار دعا ہے، جو ایمان والا نہیں ہے وہ تو بیچارہ دنیا آخرت میں نقصان پر ہے، لیکن ایمان والے کے پاس سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے، سب سے بڑا سبب اس کے پاس دعا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ یہ دعا جلدی قبول نہیں ہو رہی تھی گناہ کی وجہ سے۔ تو گناہ کے بہت سارے برے نتائج ہیں، یہ سمجھنا ہے، یہ سمجھیں گے تو ہم گناہ کو چھوڑیں گے۔ بہت سارے برے نتائج ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ گناہ
اللہ کی نعمتوں کو ہٹاتے ہیں، گناہ اللہ کی نعمتوں کو ہٹاتے ہیں، اور گناہ اللہ کی سزاؤں کو اتارتے ہیں۔ نعمتوں کو ہٹاتے ہیں، سزاؤں کے اتارتے ہیں۔ انسان سے نعمت ہٹتی ہے، نعمت جو ہے ہٹتی ہے تو گناہ کی وجہ سے ہے، اور انسان پہ جب کو عذاب یا اللہ کی طرف سے سزا اترتی ہے تو گناہوں کی وجہ سے۔ چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ما نزل بلاء الا بذنب، ما نزل بلاء الا بذنب، جب کوئی انسان پہ مصیبت اترتی ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ولا رفع الا بتوبۃ، اور جب مصیبت ہٹتی ہے تو توبہ کی وجہ سے۔ مصیبت آتی ہے تو گناہ کی وجہ سے، اور مصیبت ہٹتی ہے تو توبہ کی وجہ سے۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون سچا ہے، اس کے ارشاد سے زیادہ پکی اور مضبوط بات کون سی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اے ایمان والو، اے انسانوں، سمجھو کہ تمہیں جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تم پہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں پہ پکڑ نہیں کرتا۔ جو انسان کو پکڑ آتی ہے کچھ گناہوں پہ آتی ہے۔ اگر تمام گناہوں پہ دنیا میں پکڑ آنا شروع ہو جائے تو انسان زمین پہ زندہ ہی نہیں رہے، اس لیے کہ گناہ اتنے ہیں۔ ہر گناہ پہ اگر پکڑ آنا شروع ہو جائے تو انسان دنیا میں زمین میں ہلاک ہو جائے، زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تھوڑے سے گناہوں پہ پکڑ کرتا ہے، ہر گناہ پہ پکڑ نہیں کرتا۔ آخرت میں تو دیکھنا پڑے گا، آخرت میں تو ہر عمل سامنے آئے گا، نیکی بھی اور برائی بھی، لیکن جو دنیا کی پکڑ ہے وہ کچھ گناہوں پر ہوتی ہے۔ اس کی کچھ گناہوں پہ پکڑنے کا مقصد بھی ہے کہ انسان توبہ کر لے، اس کا جھنجھوڑا جاتا ہے کہ توبہ کر لے۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَ عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ نعمت کرتا ہے اور اس نعمت کو ہٹاتا ہے تو ایسے نہیں ہٹاتا۔ قوم میں امن تھا، بد امنی ہو جائے، معیشت مستحکم تھی، کمزور ہو جائے، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، جب تک وہ اپنے آپ کو خود نہ بدلیں، یعنی اس نعمت کی ناشکری شروع کر دیں تو اللہ وہ نعمت ہٹا لیتے ہیں۔ اللہ کے نافرمانی میں آ جائیں، اللہ وہ نعمت ہٹا دیتے ہیں۔ یہ بات پاکستان میں آپ دیکھیں، جب پاکستان بنا تھا تو امن تھا، امن تھا کہ نہیں؟ امن تھا۔ یہاں مہاجرین کی بڑی عزت تھی، یہاں سندھی بلوچی ایک تھے، یہاں پنجابی پٹھان ایک تھے، یہاں ہر طرح سے امن تھا، لیکن اور معیشت بھی بڑی مضبوط تھی، معیشت کی پریشانی نہیں تھی، چیزیں سستی تھیں، لیکن ہم لوگوں نے اس نعمت کی ناقدری کی۔ ملک بنا تھا اسلام کے لیے، یہ واحد ملک تھا جو اسلام کے لیے بنا۔ سعودیہ بھی اسلام کے لیے نہیں بنا، یہ بھی بات ہے، سعودیہ اسلام کے لیے نہیں بنا۔ وہ تو اسلامی سلطنت کو جب توڑا انگریز نے تو یہ بہت سارے ملک بن گئے، ادھر سعودیہ بن گئے، ایک قطر بن گیا، کویت بن گیا، یہ فلانا بن گیا۔ اسلام کے لیے صرف پاکستان بنا تھا۔ یہ عرب ملک تو اسلامی سلطنت توڑ کے بنائے گئے، اسلامی سلطنت توڑی گئی، آپس میں ان کو توڑ دیا گیا، لیکن پاکستان صرف اسلام کے لیے بنا، لیکن اسلام کے لیے بنا، لیکن ہم نے یہاں اسلام نہیں آنے دیا۔ ہم سے مراد یہیں کے لوگ تھے، اور اپنے ملک کی قوتوں کو اسلام دشمنوں کی مدد کے لیے لگا دیا، اپنی ملکوں کی قوتوں کو اسلام دشمن جو قوتیں ہیں ان کی مدد کے لیے لگائے۔ اسلام کے لیے ہم نے یہ ملک لیا لیکن اسلام کی کوئی کوشش نہیں کی، وہ پھر سزا ملنا شروع ہوئی، ملک انتہائی امن پہ تھا، بد امنی شروع ہو گئی، معیشت بہت اچھی تھی، معیشت کمزور ہونا شروع ہو گئی، وسائل سے مالا مال ملک ہے لیکن وسائل سے ہم محروم ہیں،
وسائل سے مالا مال ہے، وسائل سے محروم ہے، حاصل نہیں کر پا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ نعمت کی ہم نے ناقدری کی، ناشکری کی۔ ملک اسلام کے لیے لیا لیکن ہم نے وہ کام نہیں کیا، یہ ناشکری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نعمت بدل دی، امن سے بد امنی آ گئی، معیشت کی خوشحالی سے بدحالی آ گئی، آپس کی محبتیں نفرتیں میں بدل گئی، ملک ٹوٹنا شروع ہو گیا، ایک ملک ادھر ہو گیا، ایک ادھر ہو گیا، اور پھر یہ ساری موجودہ صورتحال تو آپ کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ نعمت کو نہیں ختم کرتا جب تک قوم خود ختم نہ کرے، خود ناشکری نافرمانی شروع کر دے، پھر یہ ان پہ چیزیں آتی ہیں۔ تو گناہ جو ہیں، اللہ کی نافرمانی انسان پہ مصیبت لاتی ہیں، قوموں پہ مصیبت لاتی ہیں۔ اور یاد رکھنا گناہ کا ایک یہ بہت برا نتیجہ ہے کہ انسان گناہ سے اللہ کی نظروں میں ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا برا نتیجہ ہے کہ اللہ کی نظروں میں ہلکا ہو جائے۔ بادشاہ کے دربار میں اب تو بادشاہت کا نظام برائے نام رہ گیا ہے، ایک زمانے میں بڑے مضبوط بادشاہت کے نظام ہوتے تھے۔ بادشاہ کے دربار میں ہر آدمی چاہتا تھا کہ میں بادشاہ کی نظروں میں اچھا ہوں، لیکن کوئی آدمی بادشاہ کی نظر میں کمزور ہو جائے وہ سمجھتا تھا میرا بڑا نقصان ہو گیا۔ ظاہر ہے دنیا کا نقصان ہے۔ ایک آدمی بادشاہوں کا بادشاہ، احکم الحاکمین، مالک الملک، رب العالمین، دنیا و آخرت کا رب، تمام جہانوں کا رب، تمام جہانوں کا خالق اور مالک اور مدبر اور چلانے والا، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کے خزانے ہیں، اس کی نظر میں انسان اگر گر جائے، اس کی نظر میں انسان اگر اچھا نہ رہے تو اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی۔ تو گناہ انسان کو اللہ کی نظر سے گرا دیتا ہے۔ ایک محاورہ ہے نظر سے گرنا، اس لیے استعمال کرنا، اللہ کی نظر سے گرا دیتا ہے۔ اور خود اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جس کو رسوا کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ گناہ سے انسان اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، اور جو انسان اللہ سے جتنا ڈرنے والا ہو، مخلوق کی نظروں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، اس کی قدر ڈال دیتے ہیں۔ اور جو انسان اللہ کی نظر میں جتنا اچھا ہوتا ہے، مخلوق کی نظر میں بھی اللہ اس کو اتنے اچھا بنا دیتا ہے۔ اصل محبت اور قدر وہ ہوتی ہے جو دل سے ہو، وہ نہیں ہوتی جو دل سے نہ ہو۔ عہدے پہ انسان ہے تو سب سلام کریں، اور عہدے سے نیچے گرنا شروع ہو جائے، اسپتال میں چلا جائے تو لوگ بد دعا دینا شروع ہو جائیں، یہ عزت نہیں ہوتی۔ عزت کچھ اور ہوتی ہے جو دلوں میں ڈالی جاتی ہے، اور یہ اللہ کی فرمانبرداری سے ہوتی ہے۔ اور پھر یاد رکھنا انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ بندے اور رب کا رابطہ کاٹ دیتے ہیں۔ رب سے تمام خیریں اور بھلائیاں نکلتی ہیں، اور رب سے انسان کے لیے تمام بھلائیاں آتی ہیں۔ جب اس رب اور بندے کا رابطہ کٹ جائے، جب اس رب اور بندے کا رابطہ کٹ جائے تو خیروں اور بھلائیوں کا جو مصدر ہے، جہاں خیروں بھلائیوں کا منبع ہے وہ اللہ ہے، اللہ سے جہاں سے تمام خیروں بھلائیاں آتی ہیں وہ راستہ کٹ جاتا ہے۔ گناہ اللہ اور بندے کا رابطہ کاٹتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر آدمی یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا۔ یعنی اگر ہم یہ سوچنا شروع ہو جائیں کل کے لیے کیا تیار ہیں، وہ تمام کام جن کے اوپر مرنے کے بعد پچھتاوا ہوگا کہ یار یہ میں کام نہ کرتا، یہ کام نہ کرتا تو بڑا اچھا تھا، آج تو اس کام کا برا نتیجہ مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے، مرنے کے بعد پچھتاوا۔ تو جس کام پہ مرنے کے بعد پچھتاوا ہو اس کو آج چھوڑ دینا چاہیے، یہ عقل مندی کا تقاضا ہے۔ مرنے کے بعد پچھتانے سے فائدہ نہیں، آج زندگی ہے، آج ہم کر سکتے ہیں۔
مرنے کے بعد پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں۔ جو کام آج ہم کر رہے ہیں جس کے اوپر مرنے کے بعد پچھتاوا اس کو آج چھوڑ دیں، مرنے کے بعد پچھتانے سے فائدہ نہیں۔ اور جو اللہ کا حکم آج نہیں مان رہے ہیں، مرنے کے بعد پچھتاوا ہوگا، اس کو آج چھوڑ دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہی بات اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر آدمی یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی۔ کل اگر اس کے پاس ایسے کام ہیں کہ جس پہ پچھتائے تو اس کو چھوڑ دے، اور اگر جو کام کر سکتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے، بہت سارے کام ہیں، بہت سارے طریقے اللہ کو راضی کرنے کے، کل انسان افسوس کرے کہ میں تو اتنی کوشش کر سکتا تھا اور آج کی زندگی آخرت کی کامیاب بنا سکتا تھا، کل اگر اس کو پچھتاوا ہو تو اس کو آج وہ کام سارے کر لینے چاہیے۔ بہت سارے خیر کے کام ہیں، بہت سارے اللہ کو راضی کرنے کے طریقے ہیں۔ انسان جب مرنے کے بعد دیکھے گا کہ فلاں کو اتنا انعام مل گیا، فلاں کو اتنا انعام مل گیا، فلاں کو اتنا انعام ملا، اس نیکی آج نہیں، وہ بہت پرانے لوگ بھی اس کو نظر آئیں گے، صدیوں پرانے لوگ بھی نظر آئیں گے، بڑے نیک لوگ دیکھیں گا، ان کے درجات دیکھے گا، ان کے اوپر نعمتیں دیکھے گا، پچھتائے گا، یہ تو میری طرح یہ بھی انسان تھے، یہ کتنا آگے نکل گئے، میں بھی یہ کام کر سکتا تھا لیکن میں نے زندگی ضائع کر دی، اس پچھتانے کا فائدہ نہیں۔ فرمایا دیکھ لو کل کے لیے کیا تیاری کی ہے تم نے، یہ سوچ لو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم آج کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اس سے کل تمہیں بتائے گا یہ کرتے تھے۔ ایک ایک کام، یہ بڑے خطرے کی بات ہے، بڑے خطرے کا الارم ہے یہ، ایک ایک کام جتلایا جائے گا کہ تم نے یہ کیا۔ واللہ خبیر بما تعملون، جو تم کر رہے ہو اللہ سے باخبر ہے۔ ولا تقولوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، اے ایمان والو ان کی طرح نہ ہو جنہوں نے اللہ کو بلایا۔ اللہ کو انسان کیسے بلاتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے میں نے، اس کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اس کو بھول جاتا ہے، خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، خواہشات کے پیچھے اندھا۔ جب انسان خواہشات کے پیچھے اندھا ہوتا ہے، یہ خطاب ایمان والوں کو ہے، کافروں کا نہیں ہے۔ ایمان والا بھی جب خواہشات کے پیچھے اندھا ہوتا ہے، بھول جاتا ہے میں نے اللہ کو راضی کرنا تھا، وہ ناراض کر رہا ہوتا ہے۔ میں ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فانساہم انفسہم، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو اپنے آپ کو بلا دیا۔ اپنے آپ کو کیسے بلا دیا؟ ان کو پتہ نہیں، ان کو یاد نہیں رہتا کہ اس کی مصلحت اور اس کی بھلا کس کام میں۔ انسان اپنی مصلحت بھول جاتا ہے۔ انسان کے پاس اللہ نے بڑے مواقع دیے ہیں، دنیا میں زندہ ہے، اس کے پاس زندگی میں بڑے مواقع ہیں کامیابی کے۔ ان مواقعوں کو انسان بھول جائے تو انسان کے لیے بڑے نقصان کی بات ہے۔ اور انسان کے پاس دنیا میں نقصان سے بچنے کے بھی بڑے مواقع ہیں۔ انسان ان مواقعوں کو چھوڑ دے اور نقصان سے نہ بچے، نقصانات اس کے پاس آ جائیں، اس کا مطلب ہے اس کو اپنا فائدہ بھول گیا، اپنے نقصان سے بچنا بھول گیا۔ یہ ہے اپنے آپ کو بلانا۔ تو جو انسان اللہ کو بلاتا ہے، اللہ اس کی سزا یہ دیتا ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو بلا دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو اپنا نفع نقصان بھول جاتا ہے، مجھے اپنے نفع کے لیے کیا کرنا ہے۔ انسان کی زندگی میں بہت حالات ہیں، اس کو اپنے نفع کے لیے کیا کرنا ہے بھول جاتا ہے، نقصان سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے بھول جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سزا ہوتی ہے کہ اس نے اللہ کو بلایا۔ دوسرے لفظوں میں جب انسان خدا فراموش ہوتا ہے، جب انسان خدا فراموش ہوتا ہے تو اس کے رزلٹ میں وہ خود فراموش ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں خود فراموش ہو جاتا ہے۔ خدا فراموش ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں خود فراموش ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بلا دیتا ہے، اپنا نفع نقصان اس کو یاد نہیں رہتا، میں نے کیسے کیا اپنا نفع کیسے پانا ہے، اپنے نقصان سے کیسے بچنا ہے۔
میں ان لوگوں کی طرح رہوں. اس کا مطلب ہے کہ گناہ انسان کی دنیا اور آخرت کی مصلحتیں دور کر دیتے ہیں، اور گناہ اس کے کاموں میں مشکل پیدا کرتے ہیں. گناہوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ کام اس کو مشکل پیدا ہو جاتی ہے، مشکلات آ جاتی ہیں. اور جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں آسانی کر دیتے ہیں، کام میں آسانی ہو، رکاوٹیں نہیں آتی. اور اس لیے گناہ سے بچنا، تقوی اختیار کرنا، اس سے بڑی راحت انسان کے لیے کوئی نہیں، اس سے بڑی سعادت اور خوش بختی اور گڈ لک نہیں ہے انسان کے لیے. انسان اللہ سے ڈرے اور انسان اللہ کی نافرمانی کرے، اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں، بیڈ لک نہیں ہے اللہ کی نافرمانی کرنا. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ نیکی ضیاء فی الوجہ، چہرے پہ نور ہے. چہرے کے پہ نور کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آدمی کا چہرہ سیاہ ہو، حبشہ کا، ایتھوپیا کا رہنے والا ہو، یعنی کالا سیاہ ہو، بالکل سیاہ کالے توے کی طرح ہو، تو اس کے چہرے پہ نور نہیں ہوگا. نور کا مطلب یہ نہیں ہے چمک، رنگ والا چمک. یہ نور ہے کہ اس کو دیکھ کے دل میں اطمینان ہوتا ہے، دل میں سکون ہوتا ہے، یہ نور ہے. تو گناہ تو نیکی سے چہرے پہ ایک نور آتا ہے. نور کا مطلب ہے دیکھنے والوں کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی. لیکن یہ بھی یاد رکھنا، یہ ایمان والوں کو ہوتا ہے. یہ اس کو دیکھ کے ایمان والوں کے دلوں میں سکون ہوتا ہے. جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں کھپ جاتے ہیں، ان کو نیک لوگ دیکھ کے نفرت ہوتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے، یہ سزا ملتی ہے. جو لوگ اللہ کی نافرمانی میں کھوئے ہوتے ہیں، ان کو نیک لوگ دیکھ کے ان کے اندر وحشت پیدا ہوتی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو اوپرے لگتے ہیں، ان کو برے لگتے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے اس کو دور کر دیتے ہیں. اب نیکی کا راستہ بند ہو جائے، ایسے بھی لوگ ہیں. اس لیے نیک لوگوں کو دیکھ کے اطمینان ہونا، یہ اس کی مومن ہونے کی نشانی ہے. تو نیکی سے چہرے پہ نور ہے، اور اس کے بعد رزق میں وسعت ہے، اور قوتاً جسم میں قوت ہے، جسم میں قوت ہے، اور لوگوں کے دلوں میں محبت ہے. اور گناہ کی کیا نقصان ہے؟ سواداً فی الوجہ، چہرے پہ سیاہی ہے. ہو سکتا ہے کہ آدمی بہت گورا ہو، بہت چمک رہا ہو، لیکن گناہ کا سبب اس کے چہرے پہ سیاہی کا مطلب ہے اس کو دیکھ کے دلوں میں اطمینان نہیں ہوتا، ایک عجیب قسم کی نفرت اور وحشت ہوتی ہے. ہاں، لیکن یہ بھی یاد رکھنا، ایمان والوں کے دل میں ہوتی ہے. ورنہ ایک گناہ گار دوسرے گناہ گار کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، کمپنی ہے. شیطان کو بھی دیکھ کے خوش ہوتا ہے، یہ کمپنی ہے. اللہ ان کی کمپنی بناتا ہے. گناہ گاروں کی کمپنی گناہ گاروں کے ساتھ، گناہ گاروں کی کمپنی شیطان کے ساتھ. تو جو آدمی گناہ گار ہے، اس کے چہرے پہ ایک وحشت ہوتی ہے، ایک سیاہی ہے، گناہ کی الگ سیاہی ہے. وہ ایمان والوں کو محسوس ہوتی ہے، باقی لوگوں کو نہیں. اور دل میں ظلمت ہے. دل میں ظلمت کیا ہے؟ اس کے دل میں اچھائی برائی کی تمیز نہیں رہتی، یہ دل کا اندھیرا ہے. ووہدن فی البدن، جسم میں کمزوری ہے. جسم میں کمزوری کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے جسم میں بڑا طاقتور ہو، لیکن وہ بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا. کہتے ہیں جی مجھ سے یہ کام نہیں ہوتے. اس لیے دیکھا گیا ہے، اسلامی تاریخ میں موجود ہے، پوری اسلامی تاریخ میں، کہ جب کفار جو بڑے مضبوط بدن والے، بڑی طاقت والے، ان کے فوجی جب ایمان والی فوجوں کے سامنے آئے، لڑ نہیں سکے. کیوں نہیں لڑ سکے؟ ان کے گناہ کی وجہ سے ان کے جسموں میں کمزوری، ہمت ختم ہو جاتی ہے، کام نہیں کر سکتے. کمزوری کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے طاقت اتنی ہو، بڑی بڑی بھاری چیزیں اٹھا لے، یہ کمزوری اور ہے. انسان کہتا ہے مجھ سے یہ نہیں ہوتا. اور نقصاً پھر گناہ سے رزق میں کمی آتی ہے، اور گناہ سے لوگوں کے دلوں میں بغض اور نفرت پیدا ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں. تو یاد رکھنا، گناہ کے بڑے نقصانات ہیں، بڑے نقصان ہیں. اس لیے مومن کے ذمہ ہے کہ توبہ کریں. گناہ سے بڑھ کے کوئی نقصان دہ چیز نہیں.
اور اللہ کی فرمانبرداری سے بڑھ کے کوئی فائدہ مند چیز نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتُوبُوا، تو گناہ سے توبہ کرنی ہے اور ہر گناہ سے اپنے رب کی تو رجوع کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ خود فرمائے وَتُوبُوا الی اللہ جميعا، اللہ کی طرف لوٹو اے ایمان والو تاکہ تم کامیاب۔ لوٹنے کا کیا مطلب ہے کہ تم کسی اور طرف جا رہے ہو، خواہشات کی طرف جا رہے ہو، شیطان کے راستے پہ جا رہے ہو، جہنم کے راستے پہ جا رہے ہو، ہلاکت اور بربادی کی طرف جا رہے ہو، لوٹو، واپس آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ اور توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ توبہ کب ہوتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے سامنے پکی توبہ کب ہوتی ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے ہر گناہ پہ توبہ ضروری ہے۔ توبہ کب ہوگی؟ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑ دے۔ توبہ یہ نہیں ہے کہ گناہ کر رہا ہے اور کہتے ہیں توبہ یہ گناہ کو چھوڑ دے، بالکل الگ ہو جائے۔ اور دوسری کہ انسان کو اس پہ ندامت ہو، میں نے بڑا نقصان کر لیا، اللہ کو ناراض کر لیا، اپنی آخرت خراب کر لی، اللہ سے دور ہو گیا، گناہ تو کی تو اتنے نقصانات ہیں، اس پہ ندامت ہو، اوہو میں نے اپنی زندگی ضائع کی، میں نے قیمتی سرمایہ زندگی کا ضائع کیا، ندامت ہو۔ اور تیسری شرط ہے کہ پکا ارادہ ہو کہ یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، تب جا کے توبہ ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کی نافرمانی بندوں کے حق سے تعلق رکھتی ہے تو توبہ اس وقت ہوگی جب بندوں کا حق ادا کیا تھا۔ ایک آدمی نے کسی کی عزت کو خراب کیا ہے، تو جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا اس کی توبہ نہیں قبول ہوگی۔ کسی کا مالی حق مارا ہے تو جب تک اس کو مالی حق دے گا نہیں توبہ قبول ہوگی۔ بے شک جتنی چاہے نیکیاں کر لے، بندے کو مالی حق مارا ہے، جب تک اس کا مالی حق دے گا نہیں توبہ نہیں ہوگی، مالی حق دینا پڑے گا۔ اور توبہ تو یاد رکھنا، توبہ جب صحیح طور پہ ہو، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، پھر تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کرے گا، وَيَدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو دوستو توبہ سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس کو صحیح طور پہ کرنا ہے اور گناہ سے کرنی ہے اور فوری کرنی ہے، تاخیر نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سچی توبہ نصیب فرمائے۔